قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ کسی کے گھر میں اس کی بغیر اجازت کے جھانکنا گناہ عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر اجازت کے کسی قوم کے گھر میں جھانک کر دیکھا، ان کے لیے حلال ہے کہ وہ دیکھنے والے کی آنکھ پھوڑ ڈالیں۔ دوسری حدیث طیبہ ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس میں ایک سوراخ سے جھانکا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھجا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں اس لکڑی سے تیری آنکھ کونچ دیتا۔ تجھے پتہ نہیں کہ اجازت مانگنے کا حکم تو دیکھنے کے سبب ہی سے ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ چوکھٹ کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔ 3 بار اجازت مانگنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پہ کھڑے ہو کر 3 بار اس سے اجازت مانگو، اگر اجازت نہیں ملی تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ دروازے پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا سعد ادخلوا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ السلام علیکم یا سعد ادخلوا۔ تو پھر بھی حضرت سعد نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار سلام کیا السلام علیکم یا سعد ادخلوا۔ تو اس بار بھی حضرت سعد نے دھیمی آواز میں ہی جواب دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ سنا تو واپس لوٹ آئے۔ حضرت سعد نے جب محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ رہے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر نکلے اور آپ کے پیچھے ہو لیے اور عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کرے، آپ نے جب بھی مجھے سلام کیا میں نے سلام کا جواب ضرور دیا۔ بلند آواز سے جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور زیادہ سلام کریں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار سلامتی میرے اوپر آئے، آپ کی زبان اقدس سے میرے اوپر سلامتی کا اعلان بار بار ہوتا رہے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں لائے اور مہمان نوازی کی۔ کنز المال کے اندر اس حدیث طیبہ کو روایت کیا گیا ہے۔ اور گھروں کے دروازوں کو بند کر کے جانا، گھر والوں کو محفوظ کر کے جانا غیرت کی بنا پر، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ جب گھر سے باہر جاتے تو ان کے گھر کے دروازے بند کر دیے جاتے، ان کی واپسی تک ان کے اہل خانہ کے پاس کوئی بھی نہ جا سکتا تھا۔ حسب معمول وہ اپنے گھر سے نکلے اور دروازے بند کر دیے گئے۔ گھر کے وسط میں ایک شخص کھڑا دکھائی دیا۔ گھر والوں نے کہا کہ گھر کے دروازے تو بند ہیں، یہ شخص کیسے داخل ہو گیا؟ بخدا تم داؤد کے سامنے شرمندہ کراؤ گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر میں واپس آئے تو گھر کے عین درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا دیکھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور کوئی چیز مجھے روک نہیں سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا تم ملک الموت ہو، حکم خدا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام مٹی پر لیٹ گئے جہاں ان کی روح قبض ہو گئی اور فرشتہ اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ تو جب سورج طلوع ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر سایہ کریں۔
چنانچہ پرندوں نے ان پر سایہ کر لیا۔ پھر جب زمین پر تاریکی چھا گئی تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ ایک ایک پر کو سمیٹ لو۔ مسند احمد کے اندر اس حدیث طیبہ کو نقل کیا گیا ہے۔